بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے جتنے لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ کائنات کی ہر چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن موت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہر انسان نے مرنا ہے اور ہر انسان نے مر کے اپنے مالک اور خالق کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس کا ایک مرحلہ قبر کا بھی آئے گا، ایک مرحلہ محشر کا آئے گا، اس کے بعد پھر جنت اور دوزخ ہے۔ تو انسان کے لیے کس دن کی موت، کس دن میں مرنا اور کس دن میں اس دنیا سے چلے جانا بہتر ہے؟ کون سا ایسا دن ہے کہ جس دن میں انسان کو موت آ جائے تو انسان کا نصیب اچھا ہو، انسان کے لیے اس دن میں مرنا اچھا ثابت ہوگا؟ تو یاد رکھیں، حدیث مبارکہ میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی کے اندر اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من مات یوم الجمعۃ وقی عذاب القبر، جو شخص جمعۃ المبارک کے دن میں فوت ہو جاتا ہے اس بندے کو عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ یعنی جمعۃ المبارک کے دن موت کا آنا انسان کے لیے اچھا ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ اس دن میں انسان کو عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ جس دن میں انسان عذاب قبر سے بچ جائے، جو عذاب قبر سے بچ گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مستحق ہو گیا، وہ جنت کا مستحق ہو گیا، اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس حدیث پاک سے پتہ چل رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کی موت مومن کے لیے انتہائی اچھی موت ہے۔ دوسری روایت میں جسے امام بہقی علیہ رحمہ نے روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من مات یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، جو مسلمان، جو مومن، جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن میں فوت ہو جاتا ہے یا جمعۃ المبارک کی رات میں فوت ہو جاتا ہے، الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، اس بندے کو قبر کے فتنے سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اسے قبر کے فتنے سے بچا لیا جاتا ہے۔ تو پہلی حدیث میں جمعۃ المبارک کے دن کی موت کا ذکر تھا، اس دوسری روایت کے اندر جمعۃ المبارک کے دن کی موت اور جمعۃ المبارک کی رات کی موت دونوں کا ذکر ہے۔ یعنی جمعۃ المبارک کے دن کے اندر موت کا آنا یہ بھی انسان کا مقدر اچھا ہونے والی بات ہے، اور جمعۃ المبارک کی رات میں موت آئے تو تب بھی انسان بڑے نصیب والا ہے، بڑے مقدر والا ہے کہ اللہ پاک نے اسے اس رات میں موت عطا فرمائی۔ جامع ترمذی کی تیسری روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن میں یا جمعۃ المبارک کی رات میں فوت ہو جاتا ہے اسے عذاب قبر سے بھی بچا لیا جاتا ہے، اور اس بندے کے لیے ایمان کی مہر لگا دی جاتی ہے، یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ بندہ صاحب ایمان ہے۔ تو جس دن اور جس رات کی موت کی وجہ سے انسان کا ایمان بچ جائے، ایمان سلامت رہے اور انسان عذاب قبر سے بھی نجات پالے، فتنہ قبر سے بھی بچ جائے، اس دن اور رات کی موت سے بہتر کون سی موت ہو سکتی؟
ایک اور روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی کوئی رات بھی ایسی نہیں ہوتی، یعنی جب جب جمعۃ المبارک کی رات آتی ہے، حضور فرماتے ہیں جمعۃ المبارک کی ہر رات ایسی رات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات میں 3 مرتبہ اپنی مخلوق کی جانب نظر رحمت فرماتا ہے۔ جس رات میں مولا خود 3 بار اپنی مخلوق کو دیکھے، اس رات کے کیا کہنے، اس رات کی کیا باتیں، اس رات کے کیا مقدر کہ جس رات میں اللہ 3 بار خود اپنی شان کے لائق اپنی مخلوق کی جانب نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور ساتھ میرے آقا نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالی اس رات میں ہر اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، جو شرک کرنے والا نہیں ہے، جو مشرک نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں شب جمعہ کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کی بھی بہت فضیلت ہے اور جمعۃ المبارک کی رات کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ ایک روایت میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعۃ المبارک کے دن میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ رب کائنات اس گھڑی میں اپنے بندہ مومن کی ہر دعا اور التجا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھڑی میں اپنے بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جمعۃ المبارک کی رات بھی مقدر والی رات ہے، جمعۃ المبارک کا دن بھی بڑا مقدر والا اور عظمت والا دن ہے۔ اس دن میں بھی اور اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کثرت سے کرنی چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، ہمارا خاتمہ بالدرود و سلام فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔